جاپان کی کرائم ریٹ بہت کم ہونے کے باوجود 25 اگست 2007 کو ان 3 لوگوں نے ایک ایسا جرم کر دیا تھا جس سے نہ صرف جاپان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایک تہلکہ مچ گیا تھا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس نے پورے جاپان کو ہلا کے رکھ دیا تھا۔ اس واقعے کو ڈارک ویب مرڈر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ 2007 میں جاپان میں ایک لڑکی رہتی تھی جس کا نام رائی سوگویا تھا۔ یہ لڑکی جاپان کے ایک شہر نگویا میں رہتی تھی۔ رائی کی عمر 31 سال تھی۔ یہ ایک جگہ جاب کرتی تھی اور اپنا گھر خریدنے کے لیے پیسے جمع کر رہی تھی۔ یہ لڑکی ایک گھر خرید کر اپنی والدہ کو تحفے میں دینا چاہتی تھی۔ رائی کی شادی بھی ہونے والی تھی اور اس کے منگیتر کا نام تاکی تھا۔ 2007 میں ہی جاپان میں ایک ویب سائٹ سامنے آئی تھی اور یہ ویب سائٹ ڈارک ویب پر آپریٹ ہوتی تھی، یعنی یہ ایک انڈر گراؤنڈ ویب سائٹ تھی جس پر ہر کوئی ایکسس نہیں کر سکتا تھا، اور اس ویب سائٹ کا نام ڈارک امپلائمنٹ سیکیورٹی آفس تھا۔ اس ویب سائٹ پر دنیا بھر سے مجرم جمع ہوتے تھے اور جرم کرنے کے لیے پلاننگ کرتے تھے۔ آپ جانتے ہی ہوں گے ڈارک ویب پر یہی سب کچھ ہوتا ہے۔ 17 اگست 2007 کو اس ویب سائٹ پر 3 لوگ ملے۔ یہ تینوں اجنبی تھے، ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے۔ ان لوگوں کے نام کنجی سکاسا اور پوشی تومو تھے۔ کنجی 40 سال کا تھا، یہ بے روزگار تھا اور ایک چھوٹی سی وین میں اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ سکاسا 36 سال کا تھا اور یہ ایک اخبار کمپنی میں کلرک کی نوکری کرتا تھا، اور جبکہ یوشی تومو کی عمر 32 سال تھی اور یہ آدمی شدید قرضے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ان تینوں کی حالت اچھے نہیں تھے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ کسی انسان کی زندگی تباہ و برباد کر دے۔ یہ تینوں اسی ویب سائٹ پر ملے اور پلاننگ کرنی شروع کر دی کہ کیسے لوگوں کو گن پوائنٹ پر لوٹا جائے۔ اسی ویب سائٹ کے ذریعے یہ تینوں جاپان کے شہر نگویا کے ایک پارکنگ لاٹ میں ملے۔ انہوں نے پلاننگ کی کہ کسی لڑکی کو اغوا کر کے اسے پیسے لوٹا جائے۔ پلاننگ کرنے کے بعد شام کے 7 بج چکے تھے۔ یہ تینوں کنجی کی وین میں اس شہر میں گھومنا شروع ہو گئے، اور دوسری طرف رائی وہ بدقسمت لڑکی تھی جو ان 3 جانوروں کے شکار بننے جا رہی تھی۔ 25 اگست کی رات کو رائی آفس سے گھر کی طرف پیدل جا رہی تھی۔ یہ لڑکی 10 بجے آفس سے کافی لیٹ فارغ ہوئی تھی۔ رات کا وقت ہو چکا تھا اور ہر طرف شدید اندھیرا ہی اندھیرا چھا چکا تھا۔ رائی اپنے گھر سے صرف 300 فیٹ کی دوری پر تھی کہ اچانک اس لڑکی کے سامنے ایک وین آ کر رکتی ہے، اور اسی وین میں یہ 3 لوگ موجود تھے۔ انہوں نے رائی پر اٹیک کر دیا اور اس کو زبردستی وین میں بٹھا دیا۔ ان لوگوں نے رائی کو ہتھ گھڑی پہنا دی اور چھری دکھا کر اسے ڈرانا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے وین کو ایک سنسان جگہ پر لے گئے تھے اور انہوں نے رائی نامی اس لڑکی سے پیسوں اور ATM کارڈ کا مطالبہ کیا۔ پہلے تو یہ لڑکی نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی اور اس نے پیسے دینے سے بھی انکار کر دیا، اور جب یہ لوگ اس معصوم لڑکی کے اوپر تشدد اور ٹارچر کرنے لگا اور مارنا بھی شروع ہو گئے، اور پھر اس رائی نامی لڑکی نے اپنا ATM پن ان لوگوں کو بتا دیا، اور اس ٹائم رائی نامی اس لڑکی نے ان لوگوں سے فرار ہونے کی کوشش بھی کی، لیکن یہ ناکام رہی، اور لڑکی نے اپنا موبائل فون نکال کر اپنے منگیتر کو کال کرنے کی کوشش کی، لیکن بدقسمتی سے اس کے منگیتر نے بھی فون نہیں اٹھایا۔ اچانک ان 3 لوگوں میں سے سکاسا نامی اس بندے نے لڑکی کے سر پر پیر رکھ دیا اور لڑکی کو مارنا بھی شروع ہو گیا۔ کافی دیر تک لڑکی کو مارتا رہا، ٹارچر کرتا رہا، اور پھر کچھ ٹائم بعد اس حیوان نے ایک ہتھوڑا اٹھا کر اس لڑکی کے سر پر 40 دفعہ مار کر اس لڑکی کا قصہ ختم کر دیا۔ رائی نامی یہ لڑکی مر چکی تھی۔ ان لوگوں نے رائی کی باڈی کو صبح 4 بجے ایک جگہ پھینک دی۔ رائی کے پرس میں کافی پیسے بھی تھے، وہ پیسے ان تینوں نے آپس میں بانٹ دیے، اور جب ان لوگوں نے رائی کا ATM استعمال کرنا چاہا تو وہ پن نمبر غلط تھا جو رائی نے ان لوگوں کو دیا تھا۔ رائی نے جو پن نمبر ان کو دیا تھا وہ 2960 تھا۔ جاپانیز میں اس نمبر کا مطلب نیکو مووا ہوتا ہے۔ نیکو مووا کو اگر انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا جائے تو اس کا مطلب بنتا ہے I hate you۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں مرنے سے پہلے بھی اس عورت میں ہمت نہیں آ رہی تھی۔ ان لوگوں کی بہت زیادہ تشدد کرنے کے باوجود بھی اس عورت نے ان لوگوں کو غلط پن نمبر بتا دیا تھا، اور پھر یہ تینوں وہاں سے الگ ہو گئے، لیکن کنجی نامی جو بندہ تھا وہ بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ اس کو ڈر تھا کہیں یہ پکڑا نہ جائے اور اس کو سزا نہ ہو جائے۔ ڈر کے مارے اس بندے نے اگلے دن ہی پولیس کو کال کر کے اپنا گناہ قبول کر دیتے ہیں، اور یہ بندہ اس قتل کا گواہ بننا چاہتا تھا تاکہ یہ سزا سے بچ سکے۔ ڈر کے مارے اس بندے نے اگلے دن ہی پولیس کو کال کر کے ان سارے واقعات سے پولیس کو آگاہ کر دیتا ہے۔ یہ کنجی نامی بندہ سوچ رہا تھا کہ شاید اس طرح کر کے یہ سزا سے خود بچ سکیں گے۔ پولیس نے کنجی کی دی ہوئی انفارمیشن کے مطابق باقی دونوں کو بھی گرفتار کر لیتا ہے، اور رائی نامی اس معصوم لڑکی کی باڈی کو بھی ڈھونڈ لیتا ہے۔
جاپان کے قانون کے مطابق ایک دفعہ قتل کرنے پر پھانسی کی سزا نہیں دی جاتی بلکہ ایسے مجرموں کو عمر قید سزا دی جاتی ہے، لیکن رائی نامی اس معصوم لڑکی کا قتل اتنا زیادہ بھیانک تھا کہ پورے جاپان میں اس وقت اس کو لے کر بہت زیادہ غصہ بھرا ہوا تھا، اور اس لڑکی کی والدہ نے ایک کیمپین شروع کر دی تھی کہ ان مجرموں کو پھانسی کی سزا سنا دی جائے، اور 3 لاکھ لوگوں نے اس پیٹیشن پر سائن بھی کر دیے تھے۔ اس پورے پروسیس کو مکمل ہونے میں تقریباً 1.5 سال کا وقت لگ گئے تھے، اور ان تینوں مجرموں کے والدین نے بھی یہی مطالبہ کیا تھا کہ ان تینوں کو پھانسی کی سزا سنا دی جائے۔ اس قتل کے پورے 2 سال بعد 18 مارچ 2009 کو سکاسا اور یوشی تومو کو سزائے موت سنا دی گئی، اور جبکہ کنجی کو عمر قید سزا دے دی گئی۔ یہ واقعہ آج بھی ڈارک ویب مرڈر کے نام سے دنیا بھر میں دیکھی اور پڑھی جاتی ہے۔ دنیا بھر میں ہونے والی ایسے پراسرار واقعات کے بارے میں جاننے کے لیے نیچے سبسکرائب کا بٹن دبا دیجیے گا۔ آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔